السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم چیپٹر 2 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈس کو بھی شیئر کر دیجیے گا اور ویڈیو کو ضرور سے لائک کیجیے گا۔ تنقیدی مضمون کے بارے میں جانیں گے۔ تنقید کا مطلب ہوتا ہے آلوچنا کرنا، خوبیوں اور خامیوں کو الگ الگ کرنا۔ وہ مضمون جس میں کسی ادبی صنف، کسی ادبی تخلیق یا کسی ادبی نظریے کی مختلف پہلوؤں پر رائے زنی کی جائے، تنقید کہلاتا ہے۔ کسی مضمون کی کسی تخلیق یا پھر کسی کردار یا پھر کسی نظریے پر رائے زنی کی جاتی ہے، اسے ہی تنقید کہتے ہیں۔ ادب میں تنقید کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ ادب میں جو تنقید ہے وہ بہت پھیلا ہوا ہے۔ اس کے تحت ادبی تخلیقات کی خوبیوں اور خامیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ ہر فن کے کچھ اصول ہوتے ہیں، یعنی کہ قانون ہوتے ہیں، قاعدے ہوتے ہیں، جن کی روشنی میں فن اور ادب کی جانچ کی جاتی ہے۔ تنقید نگار کے لیے ذاتی پسند و ناپسند سے زیادہ اہم و معیار ہوتے ہیں، جن کے قدر و قیمت ہر زمانے میں برقرار رہتی ہے۔ ہم جب کسی ادبی تخلیق کو پڑھتے ہیں تو ہمیں متاثر کرتی ہے۔ جب ہم کسی ادبی تخلیق کو پڑھتے ہیں تو ہم اس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ تاثیر اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تاثیر وقتی بھی ہو سکتی ہے اور مستقل بھی، مطلب یہ کچھ سمے کے لیے بھی ہو سکتی ہے یا پھر کچھ زیادہ سمے کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ چونکہ ہم میں زیادہ لوگ ادب کو وقت گزاری کی چیز سمجھتے ہیں اور اس سے صرف تفریح حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم بالعموم کسی تخلیق کو بار بار نہیں پڑھتے۔ ہم کسی ادبی تخلیق کو کیا کرتے ہیں؟ وقت گزاری کے لیے ہم اس کا یوز کرتے ہیں۔ جیسے کسی ناول پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی پستک پڑھ رہے ہیں تو ہم اسے ایک ہی بار پڑھتے ہیں اپنی تفریح کے لیے، اپنا وقت گزارنے کے لیے۔ لیکن جو تنقید نگار ہوتے ہیں، نقاد ہوتے ہیں، وہ لوگ ایک بار نہیں، وہ لوگ اس چیز کو بار بار پڑھتے ہیں۔ جبکہ تنقید نگار ادبی تخلیق کا ایک سے زیادہ بار مطالعہ کرتا ہے اور ہر بار ایک نئے تاثر سے دوچار ہوتا ہے۔ وہی بات بول رہا ہے جو میں بتائی ہوں۔ تنقید نگار ادبی تخلیق کو ایک بار نہیں، بار بار پڑھتا ہے اور جب بھی پڑھتا ہے اسے اس میں کچھ نئی چیزیں ملتی ہے۔ بہت سے تاثرات سے گزرنے کے بعد ان کی چھان پھٹک کرتا ہے۔ اس طرح اس تخلیق کی زیادہ سے زیادہ خوبیاں اور خامیاں اس پر واضح ہو جاتی ہے۔ اس عمل سے گزرنے کے بعد تنقید نگار کسی نتیجے تک پہنچتا ہے۔ تنقید تشریح اور تجزیہ ہی نہیں کرتی، ادبی تخلیق کے بارے میں ایک سوچی سمجھی رائے بھی دیتی ہے۔ حالی، شبلی اور محمد حسین آزاد کے دور کے بعد جن نقادوں کی تحریریں ہمارے لیے خاص اہمیت رکھتی ہیں، ان میں عبدالرحمن مسعود، حسن رضوی، ادیب مجنوں گورکھپوری، احتشام حسین، آل احمد سرور، کلیم الدین احمد وغیرہ کے نام نمایاں ہیں۔ ان سب کے نام آپ یاد کر لیں گے، کوشچن بن سکتے ہیں۔ ہمارا چیپٹر 2 ہے کھوجی ایک مطالعہ۔ احتشام حسین 1912 to 1972۔ احتشام حسین کی ولادت ہوئی تھی اعظم گڑھ کے ماہل میں۔ یہ کھوجی ایک کیریکٹر ہے۔ فسانہ آزاد جو آپ کو اسکرین پہ دکھ رہی ہے، یہ ایک بک ہے جسے لکھا ہے رتن ناتھ سرشار نے، اور اسی بک کے ایک کیریکٹر ہے کھوجی۔ اسی پر تنقید کی گئی ہے احتشام حسین کے دوارا۔ کبھی کبھی تو کھوجی پر غور کرتے ہوئے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ صرف لکھنؤ کا انسان سمجھنا اس کی عظمت اور آفاقیت کی توہین ہے، اور ہر ایسے عہد میں پیدا ہوتا ہے جب اس دور کی صداقت، مطلب سچائی، پر شک ہونے لگتا ہے۔ وہ شیکسپیئر کو فل اسٹاپ اور کنگلیئر کے درباری زریق کی شکل میں ملتا تھا۔ سروینٹیز نے اسے ڈان کوکزوٹ اور شینکوپائز کے لباس میں پایا تھا۔ سرشار نے اسے کھوجی کی بھیس میں ڈھونڈ نکالا اور منشی سجاد حسین نے حاجی بگلول کہہ کر پکارا۔ وہ ہر دفعہ عاقلوں کی دنیا پر
تنقید کرنے کے لیے اٹھتا ہے اور اپنی احمقانہ بنا ہے احمق سے، اور احمق کا مطلب ہوتا ہے بیوقوف، احمقانہ باتوں سے بہت سی ایسی صداقتوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہے، سنجیدگی جس کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر ایک دور میں پیدا ہوتا ہے، ہر اس دور میں پیدا ہوتا ہے جب اس دور کی سچائی پر شک ہونے لگتی ہے، اور جب عاقلوں کی دنیا میں، مطلب جب بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنی احمقانہ باتوں سے، مطلب بیوقوفانہ باتوں سے سچائیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ہاں، یہ نہ بھولنا چاہیے کہ لکھنؤ اور سرشار کھوجی کو جنم دے سکتے تھے۔ کھوجی سے ہماری پہلی ملاقات نواب صاحب کے تاریخی بٹیر صف شکن علی شاہ کے گمشدگی ہو جانے کے وقت ہوتی ہے۔ نواب صاحب ہے، ان کا ایک بٹیر ہے، بٹیر ایک برڈ کا نام ہے، ایک چڑیا کا نام ہے، پکچھی کا نام ہے۔ کیا نام ہے؟ صف شکن علی شاہ۔ جہاں بہت سے مصاحب نواب صاحب کو بٹیر کی گمشدگی پر تعزیت دے رہے ہیں، وہاں کھوجی بھی موجود ہے۔ اس میں کوئی خصوصیت ایسی ضرور ہے کہ وہ جلد ہمیں اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ اس میں کچھ ایسی خصوصیت ہے جو ہمیں اس کی طرف اٹریکٹ کر لیتا ہے۔ اس کی تیز زبانی، اس کی فقرے، اس کی خالص افیونیوں کی سی گفتگو، سب میں ایک ذہن بھانڈ کی کیفیت ہے۔ شروع میں ایسا نہیں معلوم ہوتا کہ آگے بڑھ کر اس کی ہستی افسانے پر چھا جائے گی، اور جہاں وہ نہ ہوگا، وہاں فسانۂ آزاد کی دلکش کوہگن لگ جائے گی۔ لیکن جب نواب صاحب کی زبانی یہ معلوم ہوتا ہے کہ کھوجی کی عمر 60 سال ہے، ابھی کھوجی کی عمر کتنی ہے؟ 60 سال، تو ہمیں اس کی باتوں میں ایک طرح کا مزہ آنے لگتا ہے، اور اپنے خیال میں سنجیدگی سے رائے دے رہا ہے، لیکن ہر شخص اسے وہ بھی خاموش نہیں رہتا۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری ہے، ہر جگہ اپنی برتری جتانا ضروری ہے، اور ہر شخص پر تنقید کرنا لازمی ہے۔ یہی ہمیں اس کی سیرت کی ابتدائی نقوش مل جاتے ہیں۔ اس کا زیادہ حصہ کتاب کے ختم ہونے تک باقی رہتا ہے۔ اس کے ڈرنے اور نفرت کرنے کی چیز میں پانی ہے، جس کے نام سے وہ پناہ مانگتا ہے۔ آگے چل کر اس میں کمہار اور بواز عفران کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کی پسند کی چیز افیون اور گنا ہے۔ چونکہ اس کا کردار مبالغہ آمیز اور غیر متعدل ہے، اس لیے اس کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی، محبت اور نفرت چیز جلد نمایاں ہوتی رہتی ہے۔ اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کی شخصیت کے بارے میں بتایا گیا ہے، اسے کیا چیز پسند ہے، اسے کیا چیز پسند نہیں ہے، اور اس کی عمر بھی 60 برس ہے، اور یہ پانی کے نام سے پناہ مانگتا ہے، اور کمہار سے بھی وہ ڈرتا ہے، اور افیون اور گنا بہت پسند کرتا ہے۔ کھوجی اپنی عام گفتگو میں اپنا مذہب اور اپنی قومیت ہندوستانی ظاہر کرتا ہے، لیکن جب تہذیب کے امتحان کے وقت آتا ہے تو وہ خالص مسلمان بن جاتا ہے۔ قدیم اور جدید۔ قدیم کا مطلب پرانا ہوتا ہے اور جدید کا مطلب نیا۔ قدیم اور جدید میں اس کے انتخاب اور واجتناب کی حدیں واضح ہو جاتی ہیں۔ وہ سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے کبابیے سے کے یہاں سے کباب خرید کر کھانے کو برا نہیں سمجھتا، کیونکہ ایسا ہوتا آیا ہے، لیکن ہوٹل میں جا کر کھانے کو شرعاً ناجائز خیال کرتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہے کہ وہاں شراب ضرور پینا پڑتی ہے، اور سور کے گوشت سے تو چھٹکارا ہی نہیں۔ انہی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کھوجی میں در حقیقت وہ طنز ہے جو ایک مٹی ہوئی تہذیب مطلب ہوتا ہے ایک سبھیتا، تہذیب کا مطلب ہوتا ہے سبھیتا، معاشرتی تغیرات
کے خلاف اپنی آخر حربے کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ اب ہم کچھ سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، کھوجی سے ہماری پہلی ملاقات کب اور کہاں ہوتی ہے؟ تو کھوجی سے ہماری پہلی ملاقات شروع میں ہی ہو جاتی ہے جب نواب صاحب کا تاریخی بٹیر صف شکن علی شاہ گم ہو جاتا ہے تو وہیں ہماری پہلی ملاقات ہوتی ہے۔ دوسرا سوال ہے، کھوجی کن چیزوں سے نفرت کرتا ہے اور کن چیزوں کو پسند کرتا ہے؟ کھوجی نفرت کرتا ہے پانی سے اور بعد میں کمہار سے بھی نفرت کرنے لگتا ہے اور بواز عفران سے بھی، اور اس کی پسند کرنے کی چیز گنا اور افیون ہے۔ کھوجی اپنی گفتگو میں اپنا مذہب اور اپنی قومیت کیا بتاتا ہے اور تہذیب کے امتحان کے وقت وہ کیا ثابت ہوتا ہے؟ کھوجی اپنی عام گفتگو میں اپنا مذہب اور اپنی قومیت ہندوستانی ظاہر کرتا ہے، لیکن جب تہذیب کے امتحان کا وقت آتا ہے تو وہ خالص مسلمان بن جاتا ہے۔ کچھ ورڈ میننگس ہے۔ صف شکن، یہ صفوں کو توڑ دینے والا بہادر۔ گمشدگی، گم ہو جانا، کھو جانا۔ مبالغہ آمیز، حد سے بڑھا ہوا، غیر معمولی۔ غیر متعدل، مطلب جس کا اعتدال نہ ہو۔ شکریہ۔